السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نظم لا الہ الا اللہ اس کے 6 اشعار ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کا شعر نمبر 7 پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کی تشریح۔ باقی آپ نے سب، میں امید کرتی ہوں کہ اس کو نوٹ بک پہ ساتھ ساتھ میں اتار رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 7 کریں گے، آپ نے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اس کو آپ نے رائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کا حوالہ متن جو ہے وہ ایک دفعہ شروع میں آپ کو لکھوا دیا تھا نا، تو یہ آپ کو بار بار اس لیے دہرایا جاتا ہے کہ آپ پھر پیپر میں آپ اس کو ایسے ہی دہرائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو کروایا ہوا ہے۔ ہاں، نوٹ بک پہ جو اشعار کی تشریح کروائی جاتی ہے، یہ آپ شعر لکھ کے اس کا مفہوم لکھنے کے بعد تشریح لکھ سکتے ہیں۔ اس میں بے شک ہر شعر کے شروع میں حوالہ متن نہ بھی لکھیں تو اس کا مسئلہ نہیں، لیکن پیپر میں آپ پیٹرن فالو کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، شعر نمبر 7۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ حوالہ متن نظم کا نام، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے لکھیں گے لا الہ الا اللہ، جو اس کا عنوان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر شاعر کا نام، شاعر کون ہے اس کے؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ اس کا حل لغت لکھیں گے اگرچہ یعنی چاہے کہ، آستین، آستین ہوتے ہیں کرتے کی بازو جو بغل تک ہو، حکم اذاں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا حکم۔ اب ہم اس کی تشریح لکھیں گے، آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ بک پہ پھر رائٹ کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے آج کے دور کی بات کی کہ جب اسلام نے عرب میں غلبہ حاصل کیا تو منافق بھی اپنے مفاد کے لیے مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے، لیکن وہ مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے بازو کے نیچے بغل میں بت چھپا کر لے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے بتوں کو بھی خوش کر سکیں۔ اسی واقعہ کا سہارا لیتے ہوئے اقبال نے کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ لوگ اسلام سے دور ہو کر کئی کافرانہ خیالات آج بھی رکھتے ہیں۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور میں اپنے کام سے غافل نہیں ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بیدار کرنے اور توحید کی طرف بلانے کا کام سونپا ہے، تو میں اپنا یہ فرض ہر حال میں نبھاتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے نیٹ کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، خوش خطی کے ساتھ نوٹ بک پہ رائٹ کرنا ہے۔ تو یہ ہماری نظم جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہم ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ اب آپ اس کی مشق میں جو سب سے پہلے سوالات دیے ہیں، آپ نے آنسر کوسچن لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا سوال دیکھیں، مرد مومن کی خودی کا راز کس کلمہ میں پوشیدہ ہے؟ مرد مومن کی خودی کا راز کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں پوشیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ نظم کے دوسرے حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس واقعہ کا حوالہ دیا گیا ہے؟ اس کا آنسر ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی کے لوگ میلاد دیکھنے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی کے لوگ جو تھے وہ میلہ دیکھنے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت کدے میں داخل ہوئے اور کلہاڑے سے سارے بت پاش پاش کر دیے۔ پھر کلہاڑا جو تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا اور بت خانے سے باہر آ گئے۔ دوسرے شعر میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آگے سوال نمبر دیکھیں ذرا، سوال نمبر 3۔ فریب سود و زیاں سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ہونے والا عارضی فائدہ اور نقصان ایک دھوکہ ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آگے دیکھیے سوال، شاعر نے بتانے وہم و گماں کس چیز کو قرار دیا ہے؟ شاعر نے اس دنیا میں کی جانے والی دوستیوں، رشتہ داریوں، مال و دولت اور رتبہ و شان و شوکت کو بتانے
ٹھیک ہے، یعنی کہ بتانے، یعنی کہ بت کی جمع ہے، ٹھیک ہے، بتانے وہم و گما قرار دیا ہے۔ نظم کے آخری شعر میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے مرد مومن کو کیا پیغام دیا ہے؟ آخری شعر میں علامہ محمد اقبال نے مرد مومن کو پیغام دیا ہے کہ اگرچہ دنیا میں برائی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، مگر آپ اپنا کام جاری رکھیں اور لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیں گے آپ کہ نظم لا الہ الا اللہ میں سے لیے گئے الفاظ کی مدد سے آپ نے یہ جملے مکمل کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلمہ حق لا الہ الا اللہ میں ڈیش، یعنی کہ یہاں پہ آپ نے فل کرنا ہے خودی کا راز پوشیدہ ہے۔ اگر خودی کا جاننا چاہتے ہو تو کلمہ حق کی حقیقت جاننے کی کوشش کرو۔ خودی کا سر نہا، ٹھیک ہے، اس میں یہ آئے گا۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صنم قدا کے سارے بت توڑ کر کعبۃ اللہ کو ان سے پاک کر دیا۔ مسلمان کے لیے خودی تیغ ہے تو اس کی دھار کلمہ حق ہے، یعنی تلوار ہے تو اس کی دھار کیا ہے، اس کو تیز کرنے والے کے لیے کیا ہے، کلمہ حق ہے۔ ایک سچے مسلمان کے لیے کلمہ حق کہنے کے لیے بہار یا خزاں کی کوئی قید نہیں۔ کلمہ حق پر ایمان ہر قسم کے وہم و گما مٹا دیتا ہے۔ تلوار کی تیزی اور کاٹ بڑھانے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اسے فساں کہتے ہیں۔ دین اسلام کی روح سے کلمہ حق کی طاقت زمان و مکان کی محتاج نہیں۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں، ٹھیک ہے، یہ ہم تشریح میں بھی کر چکے ہیں، پھر بھی ایک نظر آپ دیکھ لیں۔ زناری وہ دھاگا جو ہندو گلے میں اور بغل میں ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں پھر کہ ہم بلاؤں سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کا جو لکھنا ہے مفہوم وہ لکھنا ہے کہ وہ دھاگا جو ہندو گلے اور بغل میں ڈالتے ہیں۔ متاع دولت، فریب دھوکہ، فصل گل بہار کا موسم، تیغ تلوار، فساں اوزار تیز کرنے کا پتھر، سر نہا چھپا ہوا۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ دور ادوار، بت بتوں، نغمہ نغمات، جماعت جماعتیں، بہار بہاریں، حکم احکام۔ نظم لا الہ الا اللہ کے مطابق مناسب الفاظ کو ترتیب دے کر مصرعے بنائیں، ٹھیک ہے، یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو ترتیب سے لکھنا ہے۔ جیسے یہ شعر کا پہلا مصرعہ ہے خودی کا، دوسرا سر نہا، پھر کیا آئے گا لا الہ الا اللہ، پورا مصرعہ بن گیا خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ۔ پھر آگے آئے گا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا۔ پھر تیسرا دیکھیں خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی ناری۔ چوتھا دیکھیں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند۔ آگے سوال نمبر 6 دیکھیں، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ دنیا آخرت، بہار خزاں، عقل مندی بے وقوفی، غرور عاجزی، پابند آزاد، مکان لا مکان۔ آگے دیکھیں ذرا سوال نمبر 7، نظم لا الہ الا اللہ کے مطابق مناسب الفاظ چن کر مصرعے مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ خودی ہے تیغ فساں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے مطابق متن کے مطابق آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، بتانے وہم و گما، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں۔ درج ذیل الفاظ کو
جملوں میں استعمال کریں. یہ ہم نوٹ بک پہ میں آپ کو رائٹ کرواؤں گی. ٹھیک ہے, آپ نے وہاں سے دیکھ کے اچھے طریقے سے اس کو نوٹ بک پہ رائٹ کرنا ہے. آگے سوال نمبر دیکھیں 9. ایک جیسی آواز والے الفاظ کو ہم آواز الفاظ یعنی قافیے کہتے ہیں. ستر الفاظ میں دیے گئے ہم آواز الفاظ کو ستر بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ ستر الف دی ہوئی ہے, یہ بے دی ہے. جو ایک جیسے ہیں ہم آواز آپ نے ان کو ملانا ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ سودا پودا, لالا حالا, غرور ضرور, اگر مگر, مال جال, زماں مکاں. سوال نمبر 10 دیکھیں. نظم لا الہ الا اللہ کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کریں. ٹھیک ہے, جماعت کے ہاتھوں میں بت ہیں. ٹھیک ہے, ہاتھوں میں ہے نہیں, یہاں پہ آستینوں میں آنا تھا, اس لیے کیا ہے یہ غلط ہے. یہ جہاں صنم کدا ہے اور اسے ابراہیم جیسے بت شکن کی ضرورت ہے. درست. انسانی عقل زمانے اور وقت کی مرہون منت ہو چکی ہے. غلط. کلمہ حق کہنے کے لیے کسی موزوں وقت یا موسم کی پابندی لازم ہے. غلط. مرد مومن کو ہر قسم کے حالات میں کلمہ حق کہنے کا حکم ہے. درست. یہ سوال نمبر 12 دیکھیں. مندرجہ ذیل لاحقوں کی مدد سے 3 الفاظ بنائیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے پسند ہے, آپ نے اس کے بنانے ہیں دل پسند, من پسند, حقیقت پسند. مند دولت مند, عقل مند, غیرت مند. پرست حق پرست, بت پرست, مادہ پرست. گیر دامن گیر, راہ گیر, دستگیر. یہ سرگرمیوں میں سوالات دیے گئے ہیں, یہ بھی میں آپ کو نوٹ بک پہ رائٹ کرواؤں گی, آپ نے خوش خطی کے ساتھ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی نظم لا الہ الا اللہ کے تناظر میں مرد مومن کی صفات بیان کریں. ٹھیک ہے, وہ صفتیں آپ نے لکھنی ہیں. اس کے بعد مسلمان کی اولین خوبیاں جو وہ لکھنی ہیں. ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے نوٹ بک پہ آپ کو رائٹ کرواؤں گی, وہ آپ نے لکھنی ہے یا آپ نے مشق مکمل کرنی ہے. اچھے طریقے سے نوٹ بک پہ رائٹ کرنی ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو یاد بھی کرتے جانا ہے. اللہ حافظ.